ایک ایسا نسخہ جو واقعی میں فقیری نسخہ ہے، وہ فقیری نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان آستانوں پہ لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ہم آتے ہیں ان اللہ والوں اور فقیروں سنیاسیوں کو ڈھونڈنے کے لیے جن کے پاس سے ملتے ہیں ہمیں سماج کو، پوری خلقت کو فائدہ پہنچانے کے لیے نسخے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ان فقیروں، اللہ والوں، درویشوں کی دعاؤں سے ان نسخے استعمال کرنے والوں کو شفا پہنچتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو نسخہ ہے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ فقیروں کی عنایت ہے، سادھو سنیاسیوں کے قربت کا نتیجہ ہے کہ ایسے نسخے حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ماں اور باپ بننا یہ بڑی ہی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور سب کو یہ خوشی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سب کو خوشی حاصل ہو، سب ماں باپ بنے۔ تو دوستو، لیکن ایک ایسی پریشانی کبھی کبھی سامنے آ جایا کرتی ہے کہ حمل جو ہے وہ کچھ عورتوں کے گر جایا کرتا ہے اور بڑے دکھ کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی لیڈیز میں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حمل جہاں 3-4 مہینے کا حمل ہوا اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کس دکھ سے اور کس تکلیف سے وہ گزرتی ہیں یہ وہی جان سکتی ہیں، وہ دکھ یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، ایک ایسا نسخہ جو واقعی میں فقیری نسخہ ہے، وہ فقیری نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کوئی بھی ایک ایسی لیڈی ہو یا آپ کے ساتھ میں اگر ایسی پرابلم ہو کہ آپ کا حمل آپ کنسیو تو کر لیتی ہیں، حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن کچھ مہینے کچھ مدت پوری کرنے کے بعد میں یہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ دکھ اور تکلیف آپ کو بنی رہتی ہے اور یہ پریشانی رہتی ہے۔ جب بھی حمل آپ کے قائم ہوتا ہے، ایک ڈر اور ایک چنتا ستانے لگتی ہے کہ یہ حمل بھی ضائع ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس، بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، بڑی بڑی موٹی فیس دینے کے بعد میں گائنوکالوجسٹ کو دکھاتے ہیں اور بڑے علاج چلتے ہیں۔ کبھی کبھی ان علاجوں سے بھی کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ آج ایک ایسا علاج، ایک فقیری علاج آپ کو بتانے والا ہوں جس میں آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی آپ کو رتی بھر بھی خرچ نہیں کرنا ہے، ایک پیسہ آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حمل، آپ کی پریگنینسی محفوظ رہے گی اور آپ انشاءاللہ بچے کی ماں اور بچے کے باپ بنیں گے۔ کیا کرنا ہے دوستو؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک پیڑ کی جڑ ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس پیڑ کی جڑ کو ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے، اس پیڑ کی جڑ کو ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے۔ اس پودے کی جڑ ہے، پیڑ بھی نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ پیڑ ہے، اتنا بڑا پیڑ کیسے اس کی جڑ کو حاصل کریں گے؟ نہیں، پودا، چھوٹا جھاڑی نما پودا ہوتا ہے، اس کی جڑ کو لینا ہے آپ کو، اور اس کے 1-1 انچ کے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں یا ڈوری میں، یہ تعویذ بنانے کی جو ڈوری ہوتی ہے اس میں اس کو پرو لینا ہے۔ اب پرونے کے بعد میں وہ لیڈی جو حمل سے ہو، یعنی پریگننٹ لیڈی ہو، جس کو گربھ دھارن کر لیا ہو، اس کو آپ یہاں پر کمر کے پیچھے سے لے کر اگلے حصے تک آپ 15 سے 20 ٹکڑے اس جڑ کے آپ کاٹ لیجئے، ان کو ایک مالا سی بنا لیجئے اور ان کو یہاں پر باندھ دیجئے، اس لیڈی کے باندھ دیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو حمل ہے آپ کا یہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اگر حمل گر جایا کرتا ہے تو آپ انشاءاللہ ایسے سمجھ لیجئے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو باندھنے کے بعد میں حمل آپ کا، آپ کی پریگنینسی، آپ کا بچہ آپ کی کوکھ میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی خطرات، اور سادھو سنیاسی تو یہاں تک کہتے ہیں کوئی بھی بھوت بادھا، کوئی بھی برا سایہ آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ اس میں جب آپ پریگنینسی میں ہوں
और तो कोई भी ऐसी शैतानी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी कि आपके गर्भ को, आपके हमल को, आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर दे, आपका एबॉर्शन हो जाए। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका साइंटिफिक अगर मैं बात करूं तो इसका बॉडी पर एक ऐसा असर होता है जो आपके गर्भ को की जगह को, जहां से गर्भ जो है वो गिरने का खतरा होता है, उस जगह को संकुचित कर देता है, सिकोड़ के रखता है, और इससे हमल आपका बिल्कुल महफूज रहता है, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और आपको हमल गिरने का खतरा बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आपको वो कौन सा पेड़ है दोस्तों? तो वो पेड़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए, ध्यान से देखिए। बहुत बार आपने ये पेड़, ये पौधा देखा होगा। ये पौधा धतूरे का पौधा है, जिसका बायोलॉजिकल नेम जो है, जिसका जो बॉटनिकल नेम है वो स्ट्रामोनियम है। जी हाँ, धतूरा। और ये मंदिरों में शिव के मूर्ति पर चढ़ाया भी जाता है धतूरा। अच्छी तरह से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसके बीजों का नशे की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इसकी आपको जड़ लेनी है। बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, इसकी जड़ उखेड़ना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पौधा 5 से 6 फीट तक ऊंचा होता है। इसको पकड़ के जब आप खींचेंगे, आप बेहतर है कि उस पौधे में थोड़ा सा जगह करने के बाद में पानी डाल दें ताकि इसकी जड़ टूटे ना, साबुत जड़ निकल आए। थोड़ा पानी इसको डालने दीजिए। जब मिट्टी फूल जाए तो आप उसको खींच के उसको निकाल लीजिए, उसको धो लीजिए। अब धोने के बाद में आपको जड़ कम से कम ऐसे समझ लीजिए, एक ये छोटी उंगली जो होती है, इस उंगली की मोटाई की जड़ ले लीजिए और उसको टुकड़ों में काट लीजिए। अगर एक पेड़ से इतने टुकड़े नहीं निकलते एक पेड़ की जड़ से, तो दूसरा पेड़ ले लीजिए। आमतौर पर जंगलों में बहुत होता है। और इसको लेने के बाद में फिर इससे गंडा बनाते हैं। एक लिया, इसके बीच में गांठ लगा के, फिर दूसरा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको बनाना है। इसको बनाने के बाद में आप प्रेग्नेंट लेडी के कमर में बांध दीजिए और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुतमईन हो जाइए कि अब ये अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल व करम से आपका जो प्रेगनेंसी है, आपका जो गर्भ है, वो महफूज रहेगा। और इंशाअल्लाह 9 माह के बाद में एक जीता जागता बच्चा आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह आप माँ और बाप बनेंगे। दोस्तों, ये नुस्खा आपको मामूली लग रहा होगा, लेकिन ये फकीरी नुस्खे कभी मामूली नहीं होते हैं। ये बहुत फायदे के होते हैं। अगर कभी इस तरह की शिकायत आपको हो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और अपने बच्चे को महफूज रखें। तो दोस्तों, इसी तरह के नुस्खे और बहुत से ऐसे कामयाब नुस्खे जो आसानी से हासिल नहीं होते, ऐसे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है सब्सक्राइब के बराबर में, इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अच्छा नुस्खा आपसे बच के ना जाए, सारे नुस्खे आपको मिल जाए। तो दोस्तों, और लगे कि आपका भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।